بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم. فقال الله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة وكان فضل الله عليك عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون من أجود جودا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خصوصی شان تھی کہ انہیں اللہ نے براہ راست اپنا علم عطا فرمایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا اور ان کی شان بلند ہوئی. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو اپنا علم عطا فرمایا ہے، علم الہی. نبی کی نسبت سے وہ علوم نبوت بھی بنتا ہے، وہ علم دین بھی بنتا ہے، اسی کا نام علم الہی بھی ہے. علوم نبوت بھی ہے، علم دین بھی ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے جسے نصیب ہو جائے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا هل تدرون من اجود جودا. تمہیں پتہ ہے سب سے بڑا سخی، سخیوں کا سخی، سخیوں کا سخی کون ہے؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے اللہ و رسول عالم. اللہ اور ان کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجود جودا. اللہ سخیوں سے بڑھ کر سخی ہے. ثم انا اجود بنی آدم. پھر آدم کی ساری اولاد میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں. انا اجود وجودا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم من بعدی. پھر میرے بعد رجل علم علما فنشرہ. جس نے یہ علم سیکھا اور پھر اس کی زندگی اس علم کے سکھانے پہ لگ گئی تو وہ سخیوں سے بڑھ کر سخی ہے، سخیوں سے بڑھ کر سخی ہے. جسے اللہ نے علم الہی دیا، علوم نبوت دیا، دین کا علم دیا، اللہ کے نبی کے بعد اگر اس دھرتی پر کوئی سب سے بڑا سخی ہے تو وہ جسے یہ علم ملا پھر اس پر اس کی زندگی لگ گئی. یہ اللہ کے نبی کی سچی زبان کا ارشاد ہے کہ من رجل علم علما فنشر. وہ سب سے بڑا سخی ہے، سب سے بڑا انسانیت کا محسن ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے من خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سب سے بڑھیا انسان، خیر کا سبب بننے والا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو اللہ کا نبی آدم کی اولاد میں سب سے بڑے سخی، سخیوں سے بڑھ کر سخی.
پھر آپ کے بعد جس نے آپ کا علم حاصل کیا وہ سخیوں سے بڑھ کر سخی، کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پام نے جب دنیا میں تشریف لائے تو انسانی ضروریات کا ایک تماشا تھا۔ وہاں گھر کی بھی ضرورت تھی، وہاں صحت کی بھی ضرورت تھی، وہاں روٹی کی بھی ضرورت تھی، وہاں سواری کی بھی ضرورت تھی، وہاں زندگی کی بہت ساری مشکلات تھی جو اللہ کا نبی اختیار کر سکتا تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمیشہ زندگی کی، انسانی زندگی کی ضروریات رہی ہیں، اور جن علوم سے اور جن فنون سے یہ ضروریات پوری ہوتی ہیں انہیں علم دین نہیں کہتے، علم الہی نہیں کہتے، علم نبوی نہیں کہتے۔ انسانی ضرورت ہے صحت، اس کے لیے ادارے ہیں، میڈیکل کا علم ہے، میڈیکل کے ادارے ہیں۔ انسانی زندگی کی ضرورت ہے لباس، اس کے لیے ایک مستقل فن ایجاد ہے، دھاگا کیسے بنتا ہے، کارخانہ کیسے بنتا ہے، کارخانے میں کپڑا کیسے بن جاتا ہے، اس کی قسمیں کیسی ہیں، ایک مستقل علم ہے۔ انسانی زندگی کی ضرورت ہے روٹی کھانا، زراعت کا ایک علم ہے، کھیتی کیسے اگائی جاتی ہے، اس میں ترقی کیسے اختیار کی جاتی ہے، زراعت کی یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ انسان کا گھر انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک فن ہے مستقل، اس کے لیے ادارے ہیں، نئے نئے انداز کی زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اس کی راحت و آرام کی نئی نئی شکلیں بن رہی ہیں۔ پہلے لوگ گدھا گاڑیوں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے۔ زندگی کی ترقی نے انسانی زندگی کی سواری کی ضرورت بڑھا دی ہے، اب اس کے لیے مستقل ایک علم ہے، ایک فن ہے، جس سے سواریاں تیز رفتار بھی ہوں، سہولت بخش بھی ہوں۔ یہ سب انسانی زندگی کی ضروریات ہیں۔ صحت اس کی ضرورت ہے، گھر اس کی ضرورت ہے، لباس اس کی ضرورت ہے، سواری اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ ضرورت نہ صرف مسلمان کی ہے، کافر کی بھی ہے، بلکہ سچ یہ کہ نہ صرف کافر کی ہے، ایک حیوان اور ایک جانور کی بھی ہے، ایک حیوان کی بھی ہے۔ وہ سردیوں کے موسم میں انتظام کرتا ہے کہ بچوں کو سردی سے کیسے بچایا جائے، بھوک کی شکل میں انتظام کرتا ہے کہ ان کی بھوک کیسے مٹائی جائے، بیماری کی شکل میں اسے پتہ ہے کون سے پتوں سے بیماری ہوتی ہے اور کن پتوں کے کھانے سے بچوں کو صحت مل جائے گی۔ میڈیکل علم طب کا علم ان کے پاس بھی ہے، یہ ان کی بھی ضرورت ہے، یہ کافر کی بھی ضرورت ہے، ایک مسلمان کی بھی ضرورت ہے، ایک جانور اور ایک حیوان کی بھی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کا نبی یہ علوم سکھانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ ان علوم کا تعلق انسان کی محنت اور تجربے سے ہے۔ جو جتنی محنت اور تجربے کرے گا ان علوم میں ترقی کرے گا۔ اس لیے جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، انہوں نے تجربے زیادہ کیے، وہ اس میں ترقی کر گئے، انہوں نے محنت زیادہ کی، انہوں نے ترقی کر لی۔ ہندو بھی ڈاکٹر بلکہ خدا سے بیزار، خدا پر ایمان نہ رکھنے والے دہریے، ان کی بھی چیزیں ضروریات ہیں۔ یہ علوم اور فنون ان کے پاس بھی ہیں، یہ علوم اور فنون ان کے پاس بھی ہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے کہ اللہ کا نبی اجود من بنی آدم ہے، آدم کی اولاد میں سب سے بڑا سخی، سخیوں کا سخی۔ اس نے انسانیت کے لیے اس انداز سے لباس کا بھی انتظام نہیں کیا، زراعت کے ادارے بھی نہیں بنائے، لباس کی فیکٹریاں بھی اور صنعت کاری بھی نہیں کی، لیکن اللہ کا نبی وہ کیا چیز ہے کہ اجود بنی آدم سب سے بڑا سخی ہے، سخیوں کا سخی ہے۔ تو میرے عزیزو، انسان ہے اور ایک اس کے اندر کا انسان ہے، جب تک وہ اندر کی روح موجود ہے تو اس انسان کی اس دنیا میں ساری نسبتیں زندہ ہیں، کہ یہ کسی کا باپ بھی ہے، کسی کا بیٹا بھی ہے، کسی کا بھائی بھی ہے، کسی کا سرپرست بھی ہے، کسی کا استاد بھی ہے، کسی کا معلم بھی ہے، یہ تاجر بھی ہے۔
دنیا کی ساری نسبتیں تب تک ہیں جب تک کہ اس کا اندر کا انسان، اندر کی روح موجود ہے، تب تک تو اس کی ساری نسبتیں، یہ باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن جیسی اس کے اندر سے روح نکلتی ہے تو اب کہتا ہے میرا باپ چلا گیا، لاش پڑی ہے، کہتا ہے میرا بھائی چلا گیا، کہتی ہے میرے بیٹا چلا گیا، کہتی ہے میری ماں چلی گئی، کہتی ہے میری بہن چلی گئی، لاش پڑی ہے۔ تو اصل چیز اس کا اندر کا انسان ہے، اس کے اندر کا انسان ہے۔ یہ دنیا کی ساری ضروریات، اس دنیا کے سارے علوم اور فنون انسان کی ضروریات اس وقت تک پوری کرتی ہیں جب تک انسان کے اندر یہ روح موجود ہے۔ اب یہ روح 5 سال ہے تو 5 سال اس کی زندگی کی ضروریات یہ علوم اور فنون پورا کر رہا ہے، 10 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، اس وقت تک یہ علوم اس کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ لیکن جیسی اس کی روح نکلی، اب اسے کارخانے کی ضرورت کوئی نہیں، اب اسے فیکٹری کی ضرورت کوئی نہیں، اب اسے ڈاکٹر کی ضرورت کوئی نہیں، اب اسے انجینئر کی ضرورت کوئی نہیں، اب اسے گھر کی ضرورت کوئی نہیں، اب اسے سواری کی ضرورت کوئی نہیں۔ لیکن اللہ کا نبی جو انسانوں کے لیے سخیوں کا سخی بنا کر دنیا میں آئے، اور جو علوم نبوت سکھانے والے اللہ کی سنت کو دنیا میں زندہ کر رہے، وہ انسانی ضرورت 50 سال کی پوری نہیں کرتے، 60 سال کی پوری نہیں کرتے، 5 اور 10 سال کی نہیں پوری کرتے، بلکہ وہ انسانی زندگی کی ضروریات ہمیشہ کے لیے پوری کرتے، ہمیشہ کے لیے پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود من بنی آدم اس لیے ہے کہ وہ انسان کی ضرورت 60 سال کی نہیں، 50 سال کی نہیں، 70 سال کی نہیں، بلکہ اللہ کا نبی وہ ضرورت پوری کرتا ہے انسان کی جو ہمیشہ کی انسان کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ سخیوں کا سخی ہے، اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ رجل علم علما فنشرہ، میرے بعد سخیوں کا سخی وہ شخص ہے جس نے علوم نبوت حاصل کیا اور پھر علوم نبوت کے لیے اس کی زندگی وقف ہو گئی، وہ اس دھرتی کا سخیوں کا سخی ہے، محسنوں سے بڑھ کر محسن ہے، انسانیت کا سب سے بڑا محسن اور خیرخواہ وہ شخص ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو یہ پتہ چلتا ہے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کی پسند کی زندگی کیا ہے، اللہ کی ناپسند کی زندگی کیا ہے، عبادات کیسی ہوتی ہے، معاملات مسلمان کے کیسے ہوتے ہیں، اخلاق اور دیانت اور سچائی کیا چیز ہوتی ہے۔ جس کی زندگی اس پہ لگ گئی اور جن کی ہستیاں اس کام میں لگی ہیں، اللہ کے نبی کے بعد اس دھرتی میں وہ سب سے بڑے انسانیت کے محسن ہیں، وہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ تو میرے عزیزو، دنیا کے سارے علوم اور فنون انسانی زندگی کی ضروریات پوری کرتی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے علوم یہ مدارس دینیہ اور یہ علماء دین اور یہ مدارس اور مکاتب یہ مسلمان کی مسلمانی ضروریات پوری کرتی ہے۔ دنیا کے سارے علوم اور فنون انسان کی انسانی ضروریات پوری کرتی ہیں، اس میں کافر بھی، اس میں دہریہ بھی، اس میں ملحد بھی، اس میں پارسی بھی، اس میں ہندو بھی، اس ضروریات میں عیسائی بھی، سبھی شریک ہیں، ان سب کی ضروریات ان علوم اور فنون سے پوری ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کا نبی جو علم لے کے آئے، جو مدارس دینیہ کے اندر علوم پڑھے جاتے ہیں اور جو مدارس دینیہ کے علماء دین کی اشاعت فرما رہے، وہ مسلمانی کے علوم ہیں، مسلمانی کی ضروریات ہیں، اہل ایمان کی ضروریات ہیں، اور ایک ایمان کا بچنا
اللہ اپنے کلام میں کہتا ہے ملء الارض ذهبا ولو افتدى بی، ملء الارض ذهبا ولو افتدى بی۔ اگر کوئی شخص ایمان کے بغیر چلا گیا اور اللہ کی گرفت میں آ گیا، اللہ کی گرفت میں آ گیا، بغیر ایمان کے چلا گیا، تو وہ تمنا کرے گا ساری دنیا کی فضا، آسمان کی بلندی تک، یہ دنیا کے سارے پہاڑ اور سمندر اور دریا اگر یہ سارے کے سارے سونے سے بھر جائیں تو وہ تمنا کرے گا میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں، یہ سب کچھ مجھ سے لے لیا جائے۔ تو میرے عزیزو، ایک ایمان کی قیمت ساری دنیا کے سونے چاندی سے زیادہ ہے، تو بتائیے جو علوم نبوت کی خدمت کر رہے اور جو یہ مدارس دینیہ اس انسانیت کے لیے نفع بخش علم پھیلا رہے، بتائیے اس علوم نبوت کی اس دھرتی پہ کیا قیمت ہے؟ ملء الارض ذهبا ولو افتدى بی۔ اگر کوئی شخص بغیر ایمان کے چلا جاتا ہے تو زمین و آسمان سے بڑا سونا بھی دے دے تب بھی اس کی گرفت نہیں بچ سکتی۔ اور یہ لوگ جو مسلمانوں کو ایمان کی اور مسلمانوں کی اسلام کی فکر میں جنہوں نے اپنی زندگی قربان کر رکھی ہے، بتائیے یہ انسانیت کے اور مسلمانوں کے کتنے بڑے خیر خواہ ہیں، کتنے بڑے خیر خواہ ہیں۔ میرے عزیزو، کراچی کی دھرتی پتہ نہیں کراچی کی دھرتی رہی یا کربلا بن چکا ہے، اس کی تو پیاس بجھتی نہیں، نہ جانے کتنے علماء دین کا خون پی چکی ہے، نہ جانے کتنے علماء دین کا خون پی چکی ہے۔ سچ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، اہل دین کا اور مدارس کا دشمن وہ ہے جو اسلام کا اور اس ملک کا دشمن، اور کوئی دوسرا دشمن۔ اس مدارس دینیہ کا اور علماء دین کا صرف وہ دشمن ہے جو اسلام کا اور ملک کا دشمن ہے، اور کوئی دشمن نہیں ہے اس کا۔ جو اس ملک کا دشمن ہے اور اس ملک کی جو بنیاد اسلام ہے، جو اس کی دشمن ہے، یقین جانیے وہی مدارس دینیہ کا دشمن ہے، وہی طلباء دین کا دشمن ہے، وہی علماء دین کا دشمن ہے، اور تیسرا کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اس مدارس دینیہ کی برکت سے اسلام کا پورا نظریاتی اسلام الحمدللہ آج پوری دنیا میں محفوظ ہے۔ اسلام کا نظریاتی، اسلام کی پوری شکل نظریاتی طور پر الحمدللہ ان مدارس کی برکت سے پوری دنیا کے اندر محفوظ ہے، پوری دنیا کے اندر۔ اور دنیا اپنے راستے میں اگر کسی چیز کو رکاوٹ سمجھتی ہے تو اسلام کو سمجھتی ہے، اور اس اسلام کی آبیاری اگر ہوتی ہے تو ان دینی مدارس سے ہوتی ہے۔ اور سچ عرض کر رہا ہوں، دشمن بھی جانتا ہے اس ملک کے اگر سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں تو یہ علماء دین کا طبقہ ہے۔ جب تک یہ طبقہ موجود ہے یہاں نہ اس ملک کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ یہاں دین اور اسلام کا نام مٹایا جا سکتا ہے۔ اس لیے دشمن نے کوشش کر رکھی ہے کہ ان کا بیج مار دیا جائے، اور سبحان اللہ ہمارے اکابر کی علماء کی بصیرت، دشمن کی کوشش یہ ہے کہ ایک طرف بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے ذریعے اس کراچی اور اس ملک کی تہذیب کا رخ بدل دیا جائے، اور دوسرا جو علم دین کا چراغ روشن کر رہے ہیں ان چراغوں کو بجھا دیا جائے، اور یہاں دہریت اور یہاں بے دینی اور لادینیت پھر فروغ پائے، اور دنیا کے یہاں سارے منصوبے پورے ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ان مدارس دینیہ کی برکت سے یہاں کے علماء کو بڑا سخت جان بنایا ہے۔ یہ پہلے دن سے یہ سبق پڑھتے ہیں، اگر جینا ہے تو اللہ کے دین کے لیے جینا ہے۔ دین کے حفاظت کا جو مورچہ انہوں نے سنبھال لیا، انہوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے جان تو جا سکتی ہے، شہادت تو مل سکتی ہے، اللہ کی خاطر قربانی تو دی جا سکتی ہے، لیکن دین کی چوکیداری کی جو سعادت اللہ نے دے رکھی ہے اس میں کوتاہی نہیں ہو سکتی، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ نہیں دیکھ رہا ہے کراچی کی دھرتی پہ کتنے لاشیں گزر چکی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، ایک ایک عالم اتنا قیمتی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ جو اللہ کا نبی بتا گیا موت العالم موت العالم، ایک عالم دین کی شہادت ایسی ہے جیسے سارا عالم فنا ہو گیا۔ موت العالم موت العالم،
ایک عالم دین کی موت ایسی ہے جیسے عالم فنا ہو گیا. اتنی بڑی برکتیں اور خیریں اس دھرتی سے اٹھ جاتی ہیں. اگر اللہ وہ روشنی اور کشف نصیب فراد اندازہ ہو کہ ملک پاکستان کے اندر ایک عالم کے شہید ہونے سے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے, کتنا بڑا نقصان ہے. تو میرے عزیزو, اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اور کچھ, وہ تو بڑے خوش نصیب مسلمان ہیں جن کی سرمایہ اور جن کی دولت اور جن کی صلاحیتیں اور جن کے وسائل اور جن کی راتوں کی دعائیں ان دینی اداروں کی آبیاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یقین جانیں وہ مسلمان اس دھرتی کا بڑا خوش نصیب مسلمان ہے جو اس دور کے اندر بھی اپنی دولت, اپنا سرمایہ اور اپنی صلاحیتیں اور اپنی دعاؤں کے ذریعے ان دینی اداروں کے محافظ بنے بیٹھے ہیں اور ان دینی اداروں کی حفاظت کے لیے اپنی یہ سب چیزیں لگا رہے ہیں. وقت کا تقاضا ہے, اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے اس دھرتی میں دو قسم کے لوگ قابل رشک ہیں جنہیں دیکھ کر آدمی کہہ سکتا ہے کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا, کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا. فرمایا ایک وہ شخص جسے اللہ نے علوم نبوت نصیب فرما دیا اور پھر چٹائی پر بٹھا کر وہ اس کی خدمت میں لگ گیا, اور دوسرا وہ خوش نصیب مالدار ہے جس کی دولت اور مال اللہ کی دین کی حفاظت اور آبیاری میں لگتی ہے. ہاں وہ خوش نصیب ہے. تو وقت کا تقاضا میرے عزیزو, دشمن چالیں کھیل رہا ہے, اہل دین اور مسلمانوں کے درمیان نفرتوں کی آگ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور انہیں معاشی طور پہ مفلوج کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے قیمتی افراد کو چن چن کے شہید کر رہا ہے. تو اس وقت کا تقاضا یہ کہ ہم ان کے پشتبان بن جائیں, ہم ان کے محافظ بن جائیں. پہلے سے بڑھ کر ہمارا سرمایہ, پہلے سے بڑھ کر ہماری صلاحیتیں, پہلے سے بڑھ کر ہمارے وسائل ان دینی اداروں کے تحفظ میں استعمال ہو. اور رات کی تنہائیوں میں, اور جب آپ رات کو اللہ کے سامنے بیٹھتے اور کھڑے ہوتے ہیں تو ان دینی اداروں کی حفاظت کے لیے اور ان علماء دین کی حفاظت کے لیے اپنے اللہ سے مانگا کریں اور فریاد کیا کریں, اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں بدنصیب نہ فرما. اس لیے کہ جب دھرتی سے علماء چلے جاتے ہیں میرے عزیزو, اللہ کی رحمت پھر ان شہروں سے روٹھ جاتی ہے, اللہ کی رحمت ان علاقوں سے روٹھ جا کرتی ہے, پھر بدنصیبی ان شہروں کی مقدر بن جا کرتی ہے. تو اللہ سے معافی مانگنے کی بھی ضرورت ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اللہ سے اس طبقے کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ ہمارا حشر بھی ان اہل دین کے ساتھ فرمائے اور ہمارا مرنا اور جینا بھی ہمیشہ اہل دین اور اہل مدارس کے ساتھ فرمائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.